اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی بے مثال حسن اور خوبصورتی عطا کی گئی تھی کہ تاریخ انسانی میں آج تک آپ کے حسن کی مثال دی جاتی ہے۔ شاعر اپنی شاعری اور قصہ کو اپنے قصے کہانیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر کثرت سے کرتے آئے ہیں۔ حسن اور خوب روئی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو آپ میں نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کی نیک اخلاق، بردباری اور نرم مزاجی نے آپ کے حسن اور خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ کوئی شخص بھی یوسف علیہ السلام کو پہلی مرتبہ دیکھنے پر ہی آپ کا دیوانہ اور حسن کا قائل ہو جاتا، مگر آپ کی اس بے مثال خوبصورتی کا ایک عالمناک پہلو یہ بھی تھا کہ اسی حسن کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت سی مشکلات کا شکار ہوئی اور آپ کا حسن ہی آپ کے لیے مصائب اور آزمائشوں کا سبب بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام تھا، جو خود ایک جلیل القدر نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے آپ کو ان سے زیادہ محبت تھی اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے۔ لیکن حسد میں آ کر ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے دور صحرا میں انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا اور گھر آ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو جھوٹ بولا کہ ایک بھیڑیا انہیں چیر پھاڑ کر کھا گیا ہے۔ اس پر آپ یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر روتے روتے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ آپ کافی عرصہ یوں ہی روتے رہے اور اپنے بیٹوں سے ناراض رہے۔ ادھر جب ایک قافلہ کنویں کے پاس سے گزرا تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں سے باہر نکالا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ نہایت ہی حسین و جمیل بچہ ہے، لہٰذا وہ آپ کو مصر کے بازار لے گئے تاکہ انہیں بطور غلام بیچ کر کچھ رقم حاصل کر سکے۔ عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا اور اچھی قیمت دے کر انہیں خرید لیا اور انہیں اپنے محل لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس غلام کی اچھی طرح پرورش کرو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عزیز مصر کا وزیر مملکیت تھا اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں زلیخا کی نگرانی میں پلے بھرے اور جوان ہوئے۔ جب آپ پر عالم شباب آیا تو خوبصورتی اور حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ عالم یہ تھا کہ جو کوئی بھی آپ کے پر نور چہرے کی طرف دیکھتا تو اس سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا بنی تو حسن کے 3 حصے کیے گئے، جن میں ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا، ایک حصہ ان کی والدہ کو دیا گیا اور ایک حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کی خوبصورتی، حسن کے ساتھ دیانت، شرافت، پاکیزگی اور سچائی سے بھی بہت متاثر تھی، لیکن ابھی اللہ نے یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات میں گزارنا تھا۔ وقت کے ساتھ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے حسن سے متاثر ہو کر آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب گاہ میں بلایا اور دروازے بند کر کے اپنی حرام خواہش کو ظاہر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور خوف کھاتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے دوڑی۔ ان کی قمیض کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، پیچھے زلیخا بھی آ گئی۔ اس نے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو معصوم بن گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے کہا، یوسف میرے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا اسے سخت سزا دی جائے۔ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا جو پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، جو اس بات کی دلیل تھی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا کا ارادہ غلط تھا۔ وہیں اللہ کی طرف سے ایک معجزہ سرزد ہو گیا اور محل میں موجود ایک شیر خواب بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور اس نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن اور سچے ہیں۔ یوں عزیز مصر کے سامنے سچائی واضح ہو گئی، لیکن اپنی بیوی کی بدنامی کی خاطر وہ خاموش ہو گیا اور بات کو رفع دفع کر دیا۔ یہ واقعہ آہستہ آہستہ پورے شہر میں عام ہو گیا، لہٰذا مصر کے لوگوں نے زلیخا پر طعنہ و طنز کرنا شروع کر دیا۔ عزیز مصر کی بیوی اپنے شوہر کے غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ان چرچوں سے تنگ آ کر زلیخا نے ایک بہت بڑی دعوت رکھی، جس میں شہر کی معزز خواتین کو کھانے کی دعوت دی گئی۔ جب دعوت کا آغاز ہوا تو زلیخا نے تمام عورتوں کو ایک چھری اور پھل دے کر اسے کاٹنے کو کہا۔
جب وہ عورتیں پھل کاٹنے لگی تو عین اسی وقت زلیخا کے حکم سے یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جیسے ہی ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو مدہوش ہو گئی اور پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ لہٰذا اس کے ذریعہ زلیخا نے عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر وہ کیوں یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہیں۔ پھر ایسے خوب رون جوان جسے دیکھ کر عورتیں اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اس پر دل آ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس دن کے بعد مصر کی کوئی نہ کوئی عورت یوسف علیہ السلام سے رابطے کی درخواست کرتی، لہٰذا آپ نے اللہ سے دعا کی کہ ان سے نجات مل جائے۔ آخر کار زلیخا کے لاکھ اصرار کرنے پر بھی یوسف علیہ السلام اس کی طرف مائل نہ ہوئے اور اس کی خواہش کو رد کرتے رہے۔ تو عزیز مصر اور زلیخا کے حکم سے آپ کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی دعا کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ یوسف نے کہا، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر تو قید خانہ ہے۔ آپ علیہ السلام تقریباً 10 برس جیل میں قید رہے۔ مصر کے بادشاہ نے آپ کو کس طرح آزاد کروایا، آپ علیہ السلام اپنے والد اور اپنے بھائیوں سے کیسے ملے، اس کا ذکر باقی ویڈیو میں موجود ہے۔ فی الوقت اس واقعہ میں یہ پیغام ہے کہ اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے گناہ اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی خاطر کتنی مشکلات کا سامنا کیا اور قید و بند کی مشکلات دیکھی۔ اس کے باوجود آپ ثابت قدم رہے اور اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی خاطر اپنے نفس کو کسی طرح زیر کیا۔